یہ جو سب کچھ واپس شروع ہو گیا ہے, کلاشز کا آغاز ہوا ہے, پاکستان کو دھوکہ نہیں دے دیا؟ آپ کو نہیں لگتا یہ ایک جوہری ملک کو, ایک جوہری طاقت کو دھوکہ دے دیا ہے جو ہم نے دوبارہ سب شروع کر کے؟ دیکھیں ہمارا رول جو ہے وہ اتنا ہی ہے ہمارے حکمرانوں کا کہ وہ ایک پیغام رسانی کا ہے, اور یہ دھوکہ میرا خیال ہے کہ نہیں ہوگا, یہ شامل ہوں گے اس معاملے میں, اور ان کو پتہ ہوگا کہ اصل گیم کیا ہے. معاملہ یہی ہے کہ ایران کو کنٹرول کرنا تھا کسی بھی طریقے سے, اور ایران کنٹرول نہیں ہو رہا, اس کو ڈرا کے دھمکا کے مختلف طریقے جو حربے ہوتے ہیں سفارت کاری کے ذریعے دبایا جائے, تو وہ نہیں ہو رہا تھا. 3-4 ایونٹ ہوئے ہیں اصل میں. یہ جو کل جھڑپ ہوئی ہے اور اس میں ایک چائنا کے جہاز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے, اور چینی عملہ بھی جو ہے وہ بھی مسنگ ہے, اور اس طریقے سے پاکستان کا جہاز ایک اور جہاز پہ نشانہ بنایا گیا, اس میں پاکستان کا عملہ جو ہے وہ بھی اس وقت یرغمال ہے اور ان کی حراست میں ہے. اور معاملہ یہ ہوا ہے کہ تھوڑا سا جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں, ایک طرف تو یہ مذاکرات اور مفاہمت اور یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے, دوسری طرف یہ اپنا پیرالل اپنا جنگی تیاریاں بھی ان کی بھرپور ہیں, اور از خود یہ جو بحری ناکہ بندی ہے یہ بھی ایک جنگ کا ٹور ہے, اور اس کو بھی آپ جنگ بندی نہیں کہہ سکتے بلکہ انہوں نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے. اور ناکہ بندی اگر آپ کر لیں اور کسی کے آپ ان کی آمد و رفت کو روک لیں تو اس کا مطلب بڑا واضح ہوتا ہے. تو اس لیے کل ایک ایکٹیویٹی ہوئی اور وہ سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کی گئی تھی. بحرین, قطر, سعودی عرب, یو اے ای, ان کی مرضی اور منشا سے امریکہ نے سلامتی کونسل میں اس کا بنیادی مقصد تھا کہ آپ نے ہرمز پہ ایران کا کنٹرول ختم ہو اور اس کو انٹرنیشنل گزرگاہ کے طور پہ لیا جائے, اور جو ٹول لینا چاہ رہا ہے, محصولات لینا چاہ رہا ہے ایران, وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. تو امریکہ کو پرابلم یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ پہلی جنگ ہے میرا خیال ہے کہ جس میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اسٹیمپ نہیں لگی ہوئی. تو پہلے بھی اٹیمپٹ کر چکے ہیں, اب پھر انہوں نے کی, اور وہ روس نے کل ویٹو کر دی. اور جب وہاں سے روس نے ویٹو کیا تو اس کے بعد پھر یہ حملہ کیا گیا ایک جزیرے پہ اور بندرگاہ بندر عباس پہ. تو بنیادی طور پہ یہ دونوں طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں. پھر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چائنا کا وزٹ کرنا ہے, اور اس وزٹ میں چائنا کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ٹاپ آف دا لسٹ ایجنڈا جو ہے اس میں آبنۂ ہرمز ہے اور ایران جنگ ہے. یہ دو باتیں ٹاپ آف دا لسٹ ہوں گی, اور ظاہر ہے جب چائنا کی طرف سے کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایران کا معاملہ اوپر چلا جائے گا ٹاپ پہ, اور امریکہ جو صدر ٹرمپ اپنا ایجنڈا لے کر جا رہے ہیں وہ انڈر پریشر رہیں گے اور اسی کے تابع ساری بات کی جائے گی. تو اس لیے صدر ٹرمپ کی یہ بھی کوشش ہے اور امریکی انتظامیہ کی بھی یہ کوشش ہے کہ اس سے پہلے ایران کو ذرا توڑا جا سکے, اور اگر وہ ٹوٹ جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں قابو آ جاتا ہے, اس سے پہلے کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, تو پھر ہم چائنا کے ساتھ بھی ہم ذرا بات کر سکیں گے بغیر کسی دباؤ کے. اسی لیے امریکی وزیر خارجہ نے مارکو روبیو نے کہا کہ ہم ایران کی طرف سے انتظار کر رہے ہیں کہ پیغام کا کہ ان کی طرف سے کیا جواب آتا ہے. تو ایران کو بھی پتہ ہے, اور ظاہر ہے وہ ایران, راشیا, چائنا سب مل کر اس وقت کوآرڈینیٹڈ ایک کام کر رہے ہیں. تو ان کو بھی معلوم ہے کہ صدر ٹرمپ اور امریکہ کی کیا ترجیحات ہیں اور ہم نے اس کو کیا کرنا ہے. تو وہ لنگر آن کرتے کرتے وہ 14 مئی تک کھینچ کے لے جا رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ 14 مئی سے پہلے یا صدر ٹرمپ کے دورہ چائنا سے پہلے کوئی ان کا ایگریمنٹ یا ایم او یو سائن ہو سکتا ہے. یہ اس بیک گراؤنڈ میں اگر آپ دیکھیں گے تو ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی. سر سی آئی بڑی خوفناک رپورٹس بھی ہیں جو obviously سی آئی اے پیش کر رہا ہے, امریکہ ٹرمپ کے سامنے رکھ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ٹرمپ مشکل سے نکلتے وقت پاکستان کا نام لے لیتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپریشن فریڈم بھی اس لیے ختم کیا کہ پاکستان کی ریکویسٹ تھی. تو اصل میں کوئی نہ کوئی ان کو چاہیے, ایک ہیلپنگ ورب ہوتا ہے, تو وہ ہیلپنگ ورب کے طور پہ ان کو استعمال کر رہے ہیں اور یہ ٹول کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. اور جب بھی یہ جو سی آئی اے کی رپورٹ کہی ہے وہ بھی ایک وجہ ہے, کیونکہ سی آئی اے نے جو رپورٹ دی ہے وہ ہے کہ ان کے 75%
معاملات جو ہیں وہ ان کی دفاعی صلاحیت وہ برقرار ہے، اور 70 سے 75% ان کے میزائل محفوظ ہیں، صرف 25% استعمال ہوا ہے۔ اور اگر یورینیم جو ہے وہ انرچ کرنے کا معاہدہ ہو بھی جاتا ہے کہ نہیں کیا جائے گا 12 سے 15 سال تک، تو میزائل ٹیکنالوجی تو وہیں کی وہیں رہے گی، اور میزائل جو ہے وہ ساری لڑائی انہوں نے میزائل سے لڑی، یورینیم سے تو نہیں لڑی، اور نہ ہی جوہری ہتھیاروں سے لڑی ہے۔ تو ایران نے جو لڑائی لڑی ہے وہ کوئی جوہری ہتھیار تو استعمال کیے نہیں، ان کے پاس جو اویلیبل میزائل ٹیکنالوجی تھی اسی کے مطابق انہوں نے لڑائی لڑی ہے۔ تو یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ تو جہاں آپ نے کہا پاکستان کے حکمرانوں کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں، تو پاکستان کے حکمران جو ہیں وہ اس کا پارٹ ہیں، اس ساری کا۔ اس لیے ہمارے جو حکمران ہیں وہ ایران یا چائنا بھی، ایون یہاں تک کہ چائنا بھی مشکوک نظروں سے دیکھتا ہے، اور ہم چونکہ اس وقت بہت زیادہ قریب جا چکے ہیں، ہمارے حکمران جو ہیں واشنگٹن کے، صدر ٹرمپ کے، اور اگر صدر ٹرمپ آپ کے فیلڈ مارشل کی اور پرائم منسٹر کی تعریف کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے چائنا کو بھی 1000 بار سوچنا پڑے گا، رشیا کو بھی سوچنا پڑے گا، ایران کو بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ ماجرا کیا۔ پھر یہ ہے کہ کل سے اب تک تہران انتظار کر رہا ہے کہ پاکستان مذمت کرے گا یہ جو رات جھڑپیں ہوئی ہیں اور جو حملہ کیا گیا ہے، لیکن اسلام آباد کی طرف سے ایسا کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نظر نہیں آئی۔ پھر یہ کہ اسحاق ڈار صاحب تو خود سنگاپور حکومت سے رابطے میں ہے کہ ہمارے بندے واپس کر دیں جو یرغمال بنائے ہوئے ہیں اور جو ہوسٹیج ہیں، تو اس لیے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اصل پلیئر جو ہے اس لڑائی کے، جس کو کہتے ہیں ہم پلہ، تو وہ ہے چائنا ہے، رشیا ہے، امریکہ ہے، ایران ہے، اور ہم تو اس وقت امریکہ کے ہی کیمپ میں ہیں۔ سر ایکچولی ایران انتظار کر رہا ہے مذمت کا، جو آپ نے بات کی، ایکچولی وہاں کے کیمپس میں دیکھا جا رہا ہے اس کو اس نظر سے؟ جی بالکل دیکھا جا رہا ہے، 100% دیکھا جا رہا ہے، اور چونکہ اس وقت چائنا مذمت کر چکا ہے اور رشیا مذمت کر چکا ہے اس ساری ایکٹیویٹی کو، اور اگر وہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یورپ جو ہے ابھی تک وہ امریکہ کے ساتھ نہیں ہے، وہ اس لڑائی میں شامل نہیں ہونا چاہتا، ورنہ تو سلامتی کونسل میں اب تک کچھ نہ کچھ ہو چکا ہوتا، اقوام متحدہ میں ہو چکا ہوتا۔ تو جب سلامتی کونسل کے 4 مستقل 5 ارکان میں سے 4 ایک طرف ہیں اور صرف ایک امریکہ جو ہے وہ اس میں الگ ہے، تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت بیلنس آف پاور کیا ہے۔ یہ تو ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ سارے کے سارے جو انڈے ہیں انہوں نے وہ جا کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹوکری میں ڈال دیے ہیں، اور اس کی وجہ ہماری داخلی سیاست ہے، اور داخلی سیاست میں چونکہ یہ بہت کمزور حکمران ہیں، ان کی آئینی قانونی جمہوری حیثیت کوئی نہیں ہے، اور الیکشن چوری کے ان پہ الزامات ہیں۔ آئی ایم ایف کی رپورٹ موجود ہے، کامن ویلتھ کنٹریز کی رپورٹ موجود ہے، اقوام متحدہ کی رپورٹ موجود ہے، کل بھی ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو آئی ہے ڈیمانڈ آئی ہے، اور 1 سال مکمل ہو گیا ہے 9 مئی کے سزا یافتگان کو، تو ایمنسٹی نے بہت سخت سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ فوجی عدالتوں سے جو سزائیں ہوئی ہیں یہ قلعدم قرار دی جائیں، اور خاص طور پہ سپریم کورٹ کو کہا گیا ہے، یا افریدی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، جسٹس کو، کہ یہ سارے کا سارا ایک غیر آئینی غیر قانونی عمل ہے، سیولینز کا ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا، اور جو جینون سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو ایک یہ سو کالڈ آئینی بینچ نے قلعدم کیا، اور پھر 45 دن کے اندر اندر ہونی تھی رائٹ آف اپیل دینا تھا ان کو، اور وہ نہیں دیا جا رہا۔ تو ایمنسٹی کی سختین سٹیٹمنٹ کل آئی ہے۔ اسی طریقے سے جو لاسٹلی جنیوا میں ہیئرنگ ہوئی تھی، جس میں پاکستان خاص طور پہ پاکستان کی طرف سے بیرسٹر عقیل کو بھیجا گیا تھا کہ وہ جا کے اپنی دیں سٹیٹمنٹس دیں اور اپنی پوزیشن کلیئر کریں، تو اقوام متحدہ کی جو انسداد تشدد کمیٹی ہے اور دوسری ہیومن رائٹس کو دیکھ رہی تھی، اس نے پاکستان کے موقف کو، گورنمنٹ کے موقف کو مسترد کر دیا بیرسٹر عقیل کے، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ جو فوجی عدالتوں سے جو ہے معاملہ ہے اس کو آپ ختم کریں، فوجی عدالتوں سے سیولین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ ہے تو پھر سیولین عدالتوں میں فوجیوں کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے جو سیولین کے ساتھ تنازعات میں آتے ہیں، تو ادھر سے وہ پریشر ہے۔ تو ان کے خلاف میٹیریل تو بے شمار موجود ہے، ہر فورم پہ، انٹرنیشنل ہر فورم پہ
ان کے خلاف ایک نہ ایک چارج شیٹ موجود ہے. تو یہ تو پہلے سے ہی انڈر پریشر ہیں اور انہوں نے اور کیا کرنا ہے. یہ تو صرف اپنی اسی اخلاقی قانونی اور آئینی کمزوریوں کی وجہ سے یہ واشنگٹن کے مرہون منت ہے. سر کیونکہ اب بات آئی گئی ہے ملکی سیاست کی جانب تو ایک خبر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے. قومی حکومت کی بات ہو رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف کو سپٹمبر تک کا لیڈرشپ کو وقت دیا گیا ہے. یہ بہت بڑا کمپرومائز اور دھوکہ نہیں ہوگا اگر اس بات کو بائی کر کے تحریک انصاف چپ ہے اور عمران خان کے حوالے سے بات نہیں کر رہی؟ تو اس پورے سیناریو پہ آپ کیا کہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نون لیگ کے ساتھ یا شریف خاندان کے ساتھ کسی بھی فوجی حکمران کا چلنا مشکل ترین کام ہے, اور خاص طور پہ کیونکہ نواز شریف اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس جو ہے وہ ہمارا ملازم ہے, اور اسی طریقے سے اگر فوجی سربراہ ہے تو وہ ہمارا ملازم ہے, ہم نے لگا دیا لہٰذا وہ ہماری تابع داری کرے. تو جو شریف خاندان کا کسی بھی آرمی چیف کے ساتھ چلنے کا جو ایک فطری پیریڈ ہے وہ پورا ہو چکا ہے, اور 2 سال سے زیادہ یہ کسی بھی آرمی چیف کے ساتھ نہیں چل سکے. یہ جنرل باجوہ کو لے لیں, تازہ بات کرنی ہے تو جنرل باجوہ کو لے لیں, اور اس سے پہلے جنرل راحیل شریف 2 سال بعد ان کے ساتھ بھی معاملات ان کے خراب ہو گئے تھے, اور تیسرا سال مشکل سے گزرا تھا. اس سے پہلے آرمی چیف آپ لے لیں, جنرل جنجوعہ کے ساتھ بھی ان کا یہی ہوا تھا, جنرل کاکڑ کے ساتھ بھی ان کا یہی ہوا تھا. 2 سال ہے ان کا میکسیمم پیریڈ, اور وہ 2 سال یہ عاصم منیر صاحب کا تو پھر خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے 3 سال پورے کر لیے, کیونکہ انہوں نے اتنی ڈیمانڈز ان کی پوری کر دیں کہ وہ آپے سے باہر ہو گئے. اب وہ مزید ان کی ڈیمانڈز ہیں, وہ ڈیمانڈز اگر آپ پوری کرتے ہیں تو یہ جو رہی صحیح کسر ہے فوج کی وہ بھی فنا ہو جائے گی, اور وہ بالکل وہ پولیس سے بھی نیچے کا کوئی درجہ ملے گا. تو یہ تو طے شدہ ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ مریم صاحبہ کو پرائم منسٹر بنائیں, کبھی وہ کہتے ہیں مجھے صدر بنائیں, اور زرداری صاحب کو بھی فارغ کریں, پیپلز پارٹی کو بھی فارغ کریں, صرف ہم اور آپ کھیل لیں گے. تو اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں آپ صدر بن جائیں اور زرداری صاحب کو فارغ کریں. تو پھر یہ ہے کہ آگے سے آگے ان کی جو ہیں خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں. پھر جنرل باجوہ کو انہوں نے کہا جی آپ ان کو بھی آپ سزا دیں, آپ جن ججوں نے مجھے سزا سنائی تھی ان ججوں کے خلاف بھی کارروائی کریں. تو یہ ایسے کام کر رہے ہیں. تو نواز شریف ہوں, مریم صاحبہ ہوں, پھر مریم صاحبہ کو وزیر اعظم بنا دیں, یہ بھی اگلی کام ہے کہ جلدی بنا دیں, زیادہ دیر نہ کریں. تو ان کے مطالبات بڑھتے جا رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ جنرل عاصم منیر صاحب بھی وہ بہت زیادہ کوئی ان کے ساتھ چل سکیں گے. شہباز شریف کے ساتھ وہ چل رہے ہیں, لیکن نواز شریف اور مریم صاحبہ کے ساتھ ان کا بہت زیادہ آگے طویل دورانی ہے کہ کوئی اننگز کھیلنا مجھے نظر نہیں آ رہا.